آزاداری آئی. آدم کی آزاداری کون سی؟ جب حضرت آدم، قصہ طولانی ہے آپ بھی جانتے ہیں، جب جنت سے نکالے کیا گئے؟ بنائے ہی زمین کے لیے گئے تھے. تو واضح ہے جو جہاں کے لیے بنایا گیا ہو وہاں اسے نکال کر نہیں پہنچایا جاتا. یہ سمجھے نہیں لوگ، نہ قرآن سمجھتے ہیں نہ حدیث سمجھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آدم سے گناہ ہوا ہے. آدم اپنے منزل مقصود تک پہنچا ہے، جہاں کا وہ خلیفہ تھا اس تخت تک آیا ہے. اور پھر جب توبہ کے لیے پنجتن کے نام سکھائے گئے اور نام لینا شروع کیا، جب حسین شہید کا نام آدم کے زبان پر آیا، آدم کی آنکھوں سے آنسو سیل رواں کی طرف بہنا شروع ہوئے، دل محزون ہوا، عزادار ہوئے. جبرائیل سے پوچھا یہ کیسا نام ہے؟ اس نام کا آنا تھا. آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل پریشان ہو گیا، جی چاہتا ہے ماتم کروں. زمین پر جب سلطنت خدا کا قیام ہوا، جبرائیل پہلا ذاکر، ابو البشر آدم پہلا شخص جس نے ذکر سنا، جس نے فرش عزا کو آباد کیا. وہاں سے چلا یہ سلسلہ خاتم تک آیا. تواتر سے حدیث اہل سنت مصادر میں متواتر احادیث موجود ہیں. رسالت مآب نے گریہ فرمایا، ایک دفعہ نہیں، ایک مقام پر نہیں. حسین کے پیدا ہونے سے پہلے، جس دن حسین پیدا ہوئے اس دن، جس دن حسین بڑے ہوئے اس دن، جس دن رسول کو جانا تھا اس دن، ہر دن حسین پر گریہ کرنے والی ذات رسول خدا کی ہے. اس کی سنت میں آج ہم یہاں فرش عزا پر ہیں. فرش عزا معمولی فرش عزا نہیں ہے. یہاں ہم اس محبت کے لیے آئے ہیں جس محبت سے انسان کو نجات ملتی ہے. اگر یہ محبت نہ ہو تو انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. یہ محبت شرط قبول عمل بھی ہے اور خود محبت بھی عمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ محبت ہو تو نماز پڑھیں پھر ثواب ملے گا. نہیں، نماز کا ثواب اپنی جگہ ہے بشرط محبت. نماز کا ثواب بشرط محبت اہل بیت ہے. روزے کا ثواب بشرط محبت اہل بیت ہے. آپ کے کیوں جی اہل بیت کی محبت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تھے گزر گئے، خدا نے آپ کی نماز کو کیا کرنا ہے؟ ابلیس نماز کے لیے تیار تھا، سجدوں کے لیے تیار تھا، سال ہر سال اس نے سجدے بھی کیے تھے. کس کے لیے تیار نہیں تھا؟ حجت خدا کی محبت پر راضی نہیں ہوا تھا. بغیر حجت خدا کی محبت کے خدا کو یہ عابد لعین لگتا ہے، رجیم لگتا ہے. اس کی سجدے، اس کے نماز اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں. لیکن اس محبت کا اپنا الگ وجود ہے. اگر میں سمجھا پاؤں، یہ محبت خود بذات خود ایک عمل ہے. اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو یہ محبت آپ کو فائدہ دیتی ہے. اب اس کو کچھ وہ لوگ فائدہ لے لیں، بے شک لے لیں، جو کہتے ہیں ہم محبت رکھتے ہیں کوئی عمل نہیں کرتے ہیں. وہ ان سے بہت اچھے ہیں جو محبت نہیں رکھتے ہیں، دن رات نمازیں پڑھتے ہیں. ان سے یہ بہت اچھے ہیں. لیکن اگلی بات بھی سن لیجئے، ان کے دل میں محبت نہیں. ان کے دل میں محبت نہیں ہے. میں منبر حسین پہ بیٹھ کے انتہائی ذمہ داری سے کہتا ہوں، امیر المومنین کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے غلو کرنا شروع کیا. امیر المومنین نے ڈانٹ کر اسے کہا خاموش ہو جا، تیری زبان پر کچھ اور ہے، تیرے دل میں کچھ اور ہے. تیری زبان پہ تو غالی ہے،
دل میں تو مقصر ہے. اگر سمجھے ہوں ابھی بھی جتنے بھی لوگ غلو کرتے ہیں وہ امیر المؤمنین کے فرمان ہے دل سے وہ سارے مقصر ہیں. وہ امیر المؤمنین کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. اگر مانتے تو امیر المؤمنین کی مانتے. اگر دل سے وہ امیر المؤمنین کو مانتے تو وہ امیر المؤمنین کی مانتے. خدا ہمیں ان میں سے قرار نہ دے جن کی زبان پر کچھ اور ہو دل میں کچھ اور. ہمارے دل میں محبت اہل بیت بہت زیادہ ہے. حالات ایسے ہیں زبان پہ کم آتا ہے. خدا ہمیں ان میں سے قرار دے. اور یہ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں ناصبی باقی تمام لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں. مجھے یقین ہے بہت بڑی تعداد اس میں بھی اہل سنت برادران کی ہے. یہ مجلسیں باہر جاتی ہیں آپ سے زیادہ وہ سنتے ہیں آپ سے زیادہ وہ عزادار ہیں آپ سے زیادہ وہ اشک بہاتے ہیں. محدود نہ کریں تنگ نظر نہ بنیں. عزاداری کے مختلف طریقے ہیں. آپ کا اپنا طریقہ ہے ان کا اپنا طریقہ ہے. ہو سکتا ہے آپ یہاں اتنا گریہ نہ کریں جتنا میرا ایک بھائی گھر بیٹھ کے اس مجلس کو سن کر گریہ کر رہا ہے. میری جان اس پر بھی قربان. میں اس کے لیے بھی اتنی ہی دعا کرتا ہوں جتنے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بھی فرش عزا پر بیٹھا ہے. جو ذکر حسین سن رہا ہے وہ بھی فرش عزا پر بیٹھا ہے. بس اسے کچھ اس طرح کے حالات پیش آ گئے ہیں کہ اس کے لیے یہاں آنا مشکل ہو رہا ہے. اور یہ راہیں ابھی کھل رہی ہیں. دشمن نے عزاداری کو دہشت گردی کے ذریعے روکنے کی کوشش کی لیکن جتنی دہشت گردی زیادہ ہوتی گئی عزاداری اتنی بڑھتی چلی گئی. ہمارے اپنے شہر کی مثال ہے. عزاداری کا جلوس روکنے کے لیے اپنی مسجد مدرسے کو خود آگ لگائی اپنے لوگوں کو خود مارا اپنے بچوں کو خود جلایا. عزاداری رکی نہیں. عزاداری 100 برابر زیادہ ہو گئی. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہی دیکھا اسی شہر میں دیکھا. عزاداری ان کے روکنے سے رکتی نہیں ہے. عزاداری کو نقصان اگر ہو تو ہم سے ہوگا دشمن سے نہیں. اگر ہم عزاداری میں صحیح پیغام حسین نہ پہنچائیں تو ہم عزاداری کو نقصان پہنچائیں. عزاداری کو ہم سے نقصان ہو سکتا ہے لیکن دشمن سے نقصان نہیں ہو سکتا. دشمن جتنا ظلم کرے جتنا ستم کرے. عراق آزاد ہوا وہاں دھماکے ہوئے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا. جب 40 آئی تو دنیا کا سب سے بڑا اجتماع 4 کروڑ لوگ وہاں جمع ہو گئے. نہیں ڈرتے. حسینی نہ ڈرنے والوں کا نام حسینی. ڈرنے والے تو کربلا والے نہیں.